بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں میاں منظور احمد ارائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان کو پسند بھی کرتے ہوں گے۔ میرا سیاست کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان اور پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر جو اچھا یا برا کام ہوتا ہے اس کے اوپر تنقید کرنا اور اس کے لیے اصلاحی بات کرنا ہمارا حق بھی ہے، اور ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے اس کے اوپر تبصرہ کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو جو ملک کا اس وقت حال ہو چکا ہے وہ دیکھتے ہوئے انسان دل کے آنسو روتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، یہ لوگ سیاسی جو بھی ہیں، مانیں یا نہ مانیں، عمران خان نے اپنے 3 سالہ دور میں یا 3.5 سالہ دور میں جو کام کیے، وہ یہ 72 سالوں کے اندر جو سیاسی پارٹیاں، خاص کر مسلم لیگ نواز اور پیپل پارٹی والے جو لوگ آئے یا جو ان کے ساتھ اتحادی تھے، انہوں نے جو حکومتیں کی وہ اس کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اگر آپ ملک کی معیشت کا جائزہ لیں یا ملک کے اندر وہ کام کریں، اس نے دکھلاوے کے کام نہیں کیے، بلکہ عملی طور پر اس نے وہ جو کام کیے، اس نے ان کی سیاست کو کاغذی کارروائی میں چھوڑو اینڈ گراؤنڈ دفن کر دی۔ اس نے الیکشن کو صاف بنانے کے لیے EVM کا اجرا کیا جو انہوں نے آتے ہی ختم کر دی۔ اس نے نیب کے قوانین کے اندر ترمیم کی جو انہوں نے آ کر اپنے کیس ختم کر دی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کا طوطی بولتا ہے اور عوام کے دلوں میں گھر کر چکا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے کچھ سیاستدان آ کر میڈیا کے اوپر بد زبانی بھی کرتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور اب جتنی سیاست چل رہی ہے وہ ما سوائے الزام تراشی، بہتان تراشی اور جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے۔ جو بھی کچھ اور چیزیں دیکھ لیں تو وہ ایسے شرمناک ہیں کہ ججوں کے اوپر بھی الزام لگانا شروع کر دیے، اور محترمہ جو عمران خان کی بیوی ہے اس کے اوپر بھی الزام لگانا شروع کر دی۔ ایک بات کا ہمیں بہت فخر ہے کہ جو موجودہ نیب کا چیئرمین تھا، اس نے اپنے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے اس نے نہ صرف استعفیٰ دیا، اپنی نوکری چھوڑی، کرسی کو لات ماری، بلکہ اس نے جاتے جاتے ان سیاستدانوں کو ننگا بھی کر دیا کہ اس معاشرے کے اندر وہ کامیاب ہے جو جعلی اور 2 نمبری کے کیسز بنائے، ان لوگوں کو پکڑے اور سیاسی طور پر ان کو ٹارچر کہ کینیڈا کا ایک ٹیکسی چلانے والا جو ہے، شٹل چلانے والا مالک ہے، وہ رو رو کے پاکستان کے حالات کے اوپر دہائیاں دے رہا ہے کہ پاکستان کے سیاستدان، بیوروکریٹ اور بہت بڑے بڑے جو لوگ ہیں جو سرکاری مرات لے رہے ہیں، عوام کا خون چوس رہے ہیں، وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں اور ان کی تمام مراد جو ہے وہ عوام کے پیسے سے ان کو مہیا کی جا رہی، جبکہ غریب عوام خودکشیوں پر مجبور ہے۔ وہ خود اپنی زبانی بتاتا ہے کہ وزیر اطلاعات، وزیر خزانہ اور ایک ان کا اور منسٹر، یہ 3 کینیڈا کے بندے ایئرپورٹ سے شٹل کے ذریعے وہ اپنی اسمبلی میں پہنچتے ہیں اور وہ کارروائی میں حصہ لیتے ہیں، اور وہ باقاعدہ جو ہے وہ اس کو گاڑی کو جیسے ہوتا ہے کہ رینٹ پہ کر لیتے ہیں، یا جہاں پہ انہوں نے جانا ہوتا ہے اس کے کرائے چارجز کرتے ہیں۔ تو کیا یہ پاکستان کے اندر یہ نہیں ہو سکتا؟ جو بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، بجائے IMF سے قرضہ لینے سے بہتر ہے کہ ان محلات کو مسمار کر کے ان کو جو ہے بیچ دیا جائے، اور وہاں پر لوگ اپنی تجارتی سرگرمیاں بنائیں، اور چاہے وہ DC ہے، AC ہے، بیوروکریٹ ہے، یا جو بھی بڑے بڑے جرنیل ہیں، ججز ہیں، ان کو صرف عہدے کے مطابق جو ہے
5 مرلہ 10 مرلہ ایک کنال زیادہ سے زیادہ جو ہے 1 ایکڑ پر محیط ان کو گھر دیا جائے، باقی ان سے زمینیں جو ان کے گھروں میں ہیں ان کو بیچ دیا جائے تو یہ سب سے بہتر ہوگا اور اس قوم کے اوپر احسان ہوگا۔ اور ماشاءاللہ ڈاکٹر افضل جو ہے ڈھانڈلہ صاحب نے بھی اس کی نشاندہی کی، اور ایک سینیٹر مشتاق صاحب جماعت اسلامی کے ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر بات چیت کی۔ آفرین ہیں ان دونوں کے اوپر کہ انہوں نے ان کو ننگا کرنے کی کوشش کی، لیکن اسمبلیوں کے اندر آنکھوں سے اندھے اور کانوں سے بہرے بیٹھے ہیں، وہ اس طرح کی جو ان کے خلاف باتیں جاتی ہیں وہ ان کو سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ چیئرمین جو سینٹ کا بیٹھا ہوا ہے وہ پلوشا خان کو اور دوسرے تیسروں کو وہ منع بھی کرتا ہے کہ آپ پلیز بیٹھ جائیں، لوگوں کی بات سنیں، لیکن کوئی اس کی بات سننے کو ترجیح نہیں دیتا، کیونکہ اتنے وزیر مشیر اور ترجمان بنا دیے ہیں جو اس ملک کے اوپر جو ہے وہ عذاب ہے، اور غریب کے پیسے سے سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ کیا ان کی ملک کو ضرورت ہے؟ جو ملک قرض دار ہو، کنگال ہو؟ کیا وزیر اعظم صاحب آنکھیں نہیں رکھتے؟ وہ کانوں سے بہرے اور آنکھوں سے اندھے ہیں کہ ان کو جب یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں تو ان کو اپنی نوکری پہ لات مار دی جاتی، یعنی وہ نوکری اس کی وزارت چھوڑ دیتے، وزیر اعظم سے چھوڑ دیتے، لیکن اس دفعہ اس ملک کے اندر اس طرح کے لوگوں کو بے نقاب بھی کر جاتے اور ان لوگوں کے تمام مراد واپس لیتے اور اپنا پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک نام لکھوا جاتے۔ اور اسی طریقے جو ہمارے چیف جسٹس صاحبان بیٹھے ہیں اور دوسرے ہمارے جرنیل بیٹھے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ملک جس حالات میں گزر رہا ہے، چیف آف آرمی سٹاف ڈنڈا اٹھائے اور عدلیہ جو ہے اپنا قانون کا ڈنڈا اٹھائے، اور دونوں ادارے وہ ہیں جو اس ملک کو ایک صحیح ڈگر پر چلا سکتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ فوجی اپنا ڈنڈا اٹھائے اور عدلیہ قانون کا ڈنڈا اٹھائے، اور جتنے پاکستان کے اندر کرپٹ لوگ ہیں ان کے اوپر اپنے ڈنڈے کا استعمال کریں، قانون کے دائرے میں لائیں، اور ایک دفعہ یہ پاکستان کی سیاست ہے، بیوروکریسی ہے، یا کسی بھی محکمے کے اندر جو اس طرح کا گند ہے، خدا را پاکستان کی عوام پر احسان کرتے اور ایک دفعہ اس کی ایسے صفائی کر دیتے اور ایسا قانون بنا جاتے کہ پھر لوگ اس طرف ان چیزوں کا سوچنا بھی چھوڑ دیتے، اسلامی طریقے کے قانون نافذ کر دیں اور غریب اور امیر کو ایک جگہ پہ لا دیں، اور جو بھی حکمران آئے وہ اپنے آپ کو غریب عوام کا غلام سمجھ کر، نوکر سمجھ کر خدمت کرے، تو یہ پاکستان سونے ورگا ہے۔ خدا کی قسم، اور بھی بہت سارے جو ہے ہم نے اتار چڑھاؤ دیکھے، بڑی بڑی مشکلات دیکھیں، لیکن جو ابھی موجودہ ہمارے پاکستان کی صورتحال ہے، ہمیں سخت قسم کا اس کے اوپر جو ہے اضطراب ہے، ہمارا دل پھٹتا ہے کہ ہمارے ہاتھ پاکستان کو کن ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے کہ جو اس ملک کو لوٹ کر کھا رہے ہیں، اس ملک کی تباہی کے ذمہ دار ہیں، اور پھر انہی کو لا کے اس عوام کے اوپر بٹھایا جاتا ہے۔ ہاں، اگر وہ اس کا امتحان تھا، شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا گیا تو آخری باری اس کو بھی عوام نے دیکھ لیا کہ نہ تو وہ خادم اعلیٰ ہے، نہ وہ خادم قوم ہے، بلکہ وہ بھی اسی حمام میں ننگا ہے جس طریقے سے باقی ننگے تھے۔ تو مجھے امید ہے کہ جو لوگ اس طرح کے ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور الیکشن کا اعلان ہو چکا، الیکشن ہوں گے تو عوام اس کا اظہار کرے گی، اور انشاءاللہ وہ لوگ جو اس پاکستان کے خلاف غلط کام کرتے ہیں، ایک بار عوام ان کو ایسے ٹھکرائے گی کہ وہ یاد کریں گے۔ تو میرے باتوں کا کسی کے اوپر وہ تنقید نہیں ہے، لیکن
ہم جب بات کرتے ہیں، جب اس ملک کی حالت کو دیکھتے ہیں، ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے بچوں کے مستقبل کو ہم دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ بات کرنے میں بھی کوئی عار نہیں ہے کہ اس وقت ملک کو ایک مخلص اور صاف ستھری قیادت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ عمران کو عوام چاہتی ہے تو اس کو لے آئے گی، اگر کوئی اسی اور کو چاہتی ہے تو اس کو لے آئے گی، لیکن عوام سے بھی درخواست ہے کہ وہ جس کو بھی سلیکٹ کریں یہ دیکھیں کہ وہ نمازی پرہیزی ہے، وہ لوگوں کی خدمت کرنے والا ہے، وہ حق سچ کی بات کرتا ہے، وہ غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ کرپٹ نہیں ہے، وہ اسمبلی ہو یا اپنی برادری ہو وہاں پر یہ ہمیشہ سچ بات کہتا ہے، اس کو ووٹ دیں اور اس کو اسمبلیوں میں بھیجیں تاکہ ہمارے اس ملک پاکستان کا نظام سیدھا ہو اور وہ اپنے ماتحت لوگوں کو کنٹرول کر سکے۔ اور جو اچھے افسر ہیں ان کو چاہیے کہ جو ان کے ماتحت 2 نمبریوں میں ملوث ہیں ان کو نکالنے میں کوئی عار نہ سمجھیں۔ یہ دیکھیں، میں کسی ایک دوست کے پاس کہیں بیٹھا ہوا کوئی کام کرا رہا تھا، تو ایک کسی جگہ پہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ جناب کرافٹ مافیا فوٹو اسٹیٹ پہ جو بیٹھے تھے کہ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے جو ہے وہ کسی کو رشوت نہیں دینی اور ایمانداری سے لائسنس بنوایا جائے گا۔ تو میں نے وہ بات بھی کسی اپنے اسی ادارے کے بندے سے بات کر دی، تو پتہ ہے اس کا کیا جواب تھا؟ اس نے کہا یہ صرف دکھلاوے کی باتیں ہیں، کتنا ایماندار ہے وہ ہم سب سمجھتے ہیں۔ تو میاں یہ جو بھی ہوتا ہے، اگر ساتھی کسی کے اوپر تنقید کرتے ہیں یا ساتھی یہ جانتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے کتنا ایماندار ہے، کتنا کرپٹ ہے، تو میاں وہ کام کرو جو آپ کا دل مانتا ہے۔ اگر دل کے اندر حب پاکستان ہے تو اوپر سے بھی حب پاکستان ہوگا۔ اگر اوپر سے آپ حب پاکستان رکھتے ہیں اور دل میں وہی برائی، وہی رشوت، وہی چیزیں ہیں، تو پھر کوئی فائدہ نہیں لوگوں کو دکھلاوے کا۔ یہ ڈبل عذاب ہوگا، ایک تو دکھلاوے کا، اپنی مشہوری کا کام کیا جا رہا ہے، تو دوسرا جو ہے وہ اللہ جو دیکھ رہا ہے ہمیں، ہم اس کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میرے دربار میں حاضر ہوگے پھر پتہ چلے گا کہ جناب آپ نے دنیا میں کیا کیا۔ دنیا میں جو ہے وہ مہندی میں جالی کے پیلوں کے پتے پیس کے آپ لوگوں کو جو ہے مہندی بنا کے دیتے رہے ہو، اسی طریقے سے جو ہے دھنیا کے اندر اس کی جڑیں پیستے رہے ہو، اسی طریقے سے مرچوں کے اندر بھورا اور چنے ملاتے رہے ہو، پتی میں بھی یہی کرتے رہے ہو، اور نوکری پہ بیٹھے ہوئے جناب آپ رشوت لیتے رہے ہو۔ اور یہ ساری چیزیں جب آپ کے ہاتھ، آپ کی زبان، آپ کا ایک ایک اعضاء اللہ تعالیٰ کی دربار میں خود بول رہا ہوگا تو پھر شرمندگی ہوگی۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر کم از کم اتنا تو نیک کام کر لو، اگر نیکی بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم برائی سے پیچھے قدم ہٹا لو، اپنی تنخواہ پہ گزارا کرو، اور جو اللہ نے حق حلال کا دیا ہوا ہے اس کو استعمال کرو، تو میاں اللہ بھی راضی اور اللہ کی مخلوق بھی راضی۔ تو میری بات ہو رہی تھی کہ عمران خان کے بنائے ہوئے جو کھانے کے لنگر تھے وہ آج بھی اس کی یاد دلا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہسپتالوں کے اندر جو اس نے کارڈ دیے تھے وہ، اور بہت سارے کام ہیں، اور اگر وہ کچھ عرصہ اور رہ جاتا تو آپ کا پورا سسٹم ڈیجیٹل کمپیوٹرائزڈ ہو جاتا، اور پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ جو ٹھپا پارٹی ہے یا دوسرے لوگ ہیں یہ ناکام ہو جاتے۔ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہانہ بنایا ہے کہ یہ تو 15 سال کے لیے آ رہا ہے یا 10 سال کے لیے آ رہا ہے، تو وہی اس کی ڈگر پہ یہ چل رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میں یہاں بات ختم کرتا ہوں، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گا، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ فالو بھی کیا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں، اور لائک بھی کیا کریں۔ مجھے امید ہے
کہ آپ میری ان باتوں کو برا نہیں منائیں گے۔ میں کوئی غلط بات نہیں کرتا، اچھی باتیں کرتا ہوں، جو ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں وہی بیان کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔